انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ کو ہر برائی سے دور رکھے۔ بھائی یہ لہجہ بدل گیا، وہ مؤنث کے صیغے تھے، یہ مذکر کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ عورتوں میں، سبھی عورتوں میں مؤنث کے صیغے آئیں گے نا۔ جب اہل بیت کی بات آئی تو کیونکہ غالب مرد ہیں تو مردوں والا صیغہ آ گیا۔ وہاں کہا جا رہا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں کہا جا رہا ہے میں نے تمہاری ضمانت لے لی ہے، کوئی نجاست تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ لہجے کا بدلنا بتا رہا ہے کہ وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ جی اور عزیزو، میں تو ایک مشکل مرحلے سے اس طرح سے گزرتا ہوں کہ بعض یا اکثر مریدوں نے پیروں کو مروایا ہوا ہے، ہنسایا ہوا ہے۔ پیر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر کوئی کمال ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پھر پیر صاحب کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے نہیں پتا میں ایسا ہوں۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، ازواج رسول بیٹھی ہوئی ہیں، راویات بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ تشریف فرما ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ ایک راویہ نے، ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے۔ آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور زہرا علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور اس راویہ کو، اس صحابیہ کو دیکھ کر فرمایا، اور انہیں دیکھا اور پھر جناب زہرا کو دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوں۔ بھائی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سندھی مکھے انڈیا، مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں اردو کی چاشنی لینا چاہتا ہوں، یہ تو بال برابر بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے اونچی اور بلند صلوات۔ کسی نبی کی زوجہ محترمہ نے نہیں کہا کہ میں سیدہ جیسی ہوں۔ کل مجھے ایک اہل سنت دانشور ملے، کہنے لگے کہ میں اہل سنت ہوں مگر ہمارے چاروں امام جعفر صادق کے یا بالواسطہ شاگرد تھے یا بلا واسطہ شاگرد تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، خود سمجھیے۔ یہ بات تو یہ ہونی چاہیے، خود سمجھے نا۔ استاد کے ہوتے ہوئے حیدرآباد میں ماہر ڈاکٹر کو چھوڑ کر آپ شاگرد ڈاکٹر سے پوچھیں گے؟ بے احترامی اس کی نہیں کرتے ہم، ڈاکٹر وہ بھی ہے۔ بیسٹ ڈاکٹر کے پاس، زیادہ ماہر کے پاس جانا عقل کا تقاضا ہے۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ، پھر امام شافعی، پھر امام مالک، امام حنبل، یہ سب آپ ان کے اقوال کو دیکھیے اہل بیت کے باب میں نے اگر اس باب میں رکوں نا تو بہت خطرناک وادی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اگر میں ان چاروں شخصیات کے بارے میں کہ اہل بیت سے ان کا کیسا تعلق تھا تو شاید لوگ جو ہے وہ ان سے نفرت نہ کرنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، اگر ان کے بارے میں بتا دیا نا، زیادہ اقبال اور علامہ اقبال اور اہل بیت کو ایک صاحب بہت پڑھتے تھے، تو ایک بزرگ نے کہا جی علامہ اقبال نے جو اہل بیت کی شان میں کہا ہے نا وہ زیادہ نہیں پڑھو، لوگ علامہ اقبال سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اقبال کو معاف کر دو، اقبال کو معاف کر دو، زیادہ بتا دیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو اگر سچا پڑھنا شروع کر دیا تو ایک طبقہ تو مزار پہ جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو اور امام مالک کو، امام شافعی کو، امام حنبل کی ایک بات سنا دوں، مستقل موضوع ہے لیکن میں بات کی ہے تو اس کو تھوڑا سا نبھانا چاہیے۔ ایک امام حنبل کا مرید، ان کا مقلد، ایک شیعہ دوست کو لے گیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ امام یہ فرمائیے کہ جبریل نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔
آیات تو 6000 کچھ ہیں، لیکن صرف آیتیں تو نہیں لاتے تھے نا جبریل. میں یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں بچوں. جبریل تو صرف آیتیں نہیں لاتے تھے نا، جبریل تو نوکری کے لیے 10 دفعہ آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آتے تھے. تو کہا 12000 دفعہ سرکار پہ جبریل امی علیہ السلام نازل ہوئے. اب وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر کتنی دفعہ آئے؟ وہ سوچ رہا تھا اب یہ شرمندہ ہوگا. بھائی علی اور نبی کا مقایسہ ہم تو نہیں کرتے، سبحان اللہ. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم تو مولا علی کے مطابق کہتے ہیں کہ مولا علی فرما رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں غلام. مگر وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا علی پر جبریل کتنی دفعہ آئے؟ تو امام حنبل نے فوراً فرمایا 24000 دفعہ. سبحان اللہ. لینے کے دینے پڑ گئے. کہنے لگا حضور نبی پر 12000 دفعہ اور علی پہ 24000 دفعہ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہنے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے، آتے پہ بھی آتا ہے. جاتے سلوات پڑھے محمد. توجہ کر لیا. تو بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہے کہ اصحاب محترم کسی محترم بی بی نے نہیں فرمایا کہ میں فاطمہ جیسی ہوں. کسی صحابی محترم نے نہیں فرمایا کہ ہم علی جیسے ہیں. تو جب ان جیسے نہیں ہیں تو ہمارا سارا مقدمہ اور ہمارا سارا جوش اور جذبہ اور ولولہ اور جذبات اور کیفیات اور خرچہ اور جان دینا اور آبرو لٹا دینا اور اپنا مال لٹا دینا صرف ایک ہی مقصد کی خاطر ہے کہ یہ ثابت کرتے رہیں، یہ اذان دیتے رہیں کہ علی جیسا کوئی اور نہیں ہے. اب اس کی راہ میں، اس رستے میں اگر کوئی FIR کٹتی ہے تو میں FIR کٹنے والوں سے کہوں گا کہ پریشان نہ ہو، اس FIR کو ہار بنا کے پورے ملک میں گھومو. اور سینہ چوڑا کر کے کہو میں رجسٹرڈ مولائی ہوں.